بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، آپ فرماتے کہ ایک دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک شخص جو ہے وہ تشریف لایا، اس کا لباس انتہائی سفید تھا، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، کہ جس کے اوپر سفر کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اسے نہیں پہچانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے ادب کے ساتھ اپنے ہاتھ اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیے، اور بعض نے کہا کہ ادب کے ساتھ اپنے ہاتھ حضور علیہ السلام کے رانوں کے اوپر رکھ لیے، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور آتے ہی اس نے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ شریف کا طواف کر، حج کر اگر وہاں پر جانے کی تیرے پاس طاقت ہو۔ قال صدقتا، تو راوی کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے والا تھا نا وہ شخص، اس نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ نے سچ کہا، فعجبنا له يسأله ويصدقه، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور تصدیق بھی یہ خود ہی کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ مجھے خبر دیں ایمان کسے کہتے ہیں۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ پر ایمان لا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ قال صدقتا، اس نے پھر یہ کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، راوی کہتے ہیں پھر اس نے تیسرا سوال یہ کیا کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہا جاتا ہے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہوتا ہے، احسان یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ اپنے اندر تصور پیدا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے اس کا سادہ سا ترجمہ کیا ہے، کہ بہت زیادہ محدثانہ محققانہ ترجمہ نہیں کیا وگرنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ قال فاخبرنی عن الساعۃ، آخری سوال اس نے یہ کیا کہ آپ مجھے قیامت کا وقت بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت بتا دیں کہ وہ کون سا عین وقت ہے کہ جس وقت قیامت آئے گی۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جس سے سوال کر رہا ہے نا، جس سے تو سوال کر رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تجھے بھی پتا ہے قیامت کے وقت کا اور مجھے بھی پتا ہے قیامت کے وقت کا، اور تو
مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے قیامت کے وقت کو چھپانے کا حکم دیا۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی غیب نہیں جانتا، ٹھیک ہے، یا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، انہیں یہ لفظ جو ہے نا بخاری و مسلم کے، یہ جو حدیث کے لفظ ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس کے وقت کا پتہ نہیں، آپ نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ تو جس سے سوال کر رہا ہے نا اس کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا تجھے پتا ہے، یعنی تجھے اور مجھے قیامت کے وقت کا برابر پتا ہے، لیکن تو یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت کے وقت کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ پھر اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتہا، کہ قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ قال ان تالد الامۃ ربتہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، مطلب یہ کہ اولاد نافرمان ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی۔ وان ترى الحفاة العراة العالیة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ جن کے پاؤں میں کبھی جوتے نہیں ہوں گے اور جن کے جسموں پر کبھی لباس نہیں ہوگا، اور جو بھوکے ننگے ہوں گے، فقیر قسم کے لوگ ہوں گے، رعاء الشاة بکریاں چرانے والے لوگ، یتطاولون فی البنیان، وہ اپنی عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے، اپنی عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے۔ قال ثم انطلق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیہ، میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، ثم قال لی یا عمر، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر اتدری من السائل، کیا تجھے پتا ہے یہ سوال کرنے والا سائل کون تھا؟ تو قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے جو تمہیں جو ہے وہ تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ایک انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، ایک انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، اور ایک انہوں نے اخلاص کے بارے میں سوال کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پاک کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔